اپنے مرکزی مہمان کہ وہ آج کے اس خوبصورت پروگرام سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، جن کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، تعارف ہے تو ایک ہی ہے، وہ فلاح انسانیت کا ہے۔ فیض یافتہ حضور شیخ الاسلام، ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان، سید امجد علی شاہ صاحب ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سید امجد علی شاہ صاحب۔ ڈاکٹر ذیشان اشرف صاحب سٹیج کی زینت بنیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام راجہ زاہد محمود صاحب، مرکزی سینئر نائب صدر پاکستان عوامی تحریک، سید مجاہد فرحان الحسن بخاری صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع نارووال، چودھری شہباز احمد گرایا صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن بدوملی، اور سٹیج پر جلوہ افروز دیگر مہمانان گرامی، پنڈال میں موجود تمام مہمانان گرامی اور اس پردے کے اس پار میری تمام بہنیں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی طور پہ میں محترم اختر علی قادری صاحب کا نام بھی ذکر کرنا چاہوں گا، ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ آج کی یہ تقریب اور اس پورے پروجیکٹ کا بدوملی میں صحرا میرے اس بھائی کے سر ہے، اور تقریباً 1 مہینہ پہلے جب ان کی مجھے کال آئی اور یہ تاریخ جب وہ فکس کر رہے تھے اور مجھ سے ٹائم کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، کل سے بلکہ پرسوں شام سے وہ تمام باتیں میرے ذہن میں بار بار وہ باتیں دہرا رہا ہوں میں، اور ایک ایک لفظ ان کا میرے کانوں میں گونج رہا ہے، کیونکہ میں ایکسکیوز کر رہا تھا کہ میں نہیں آ پاؤں گا اور میری مصروفیات زیادہ ہیں، اور ان کے یہ آخری الفاظ تھے میرے ساتھ جو فون پہ ان کی بات ہوئی تھی کہ شاہ صاحب اگر مرکز سے آنا ہے تو آپ ہی نے آنا ہے، نہیں تو پھر کسی نے نہیں آنا۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا، اور اللہ کی طرف سے ہم سب پہ وہ امتحان دیکھیں کہ ایک دن پہلے اس پروگرام سے، اس تقریب سے ایک دن پہلے ہم ان کا جنازہ پڑھ کے اس تقریب میں شریک ہیں، اور یہ منہاج القرآن کا تو امتیاز ہے، یہ ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام کی تربیت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پہ کوئی بھی تنظیم ایسی ہو، کوئی تحریک ایسی ہو کہ جس میں اتنا بڑا حادثہ ہو جائے اور جس بندے کے سر وہ صحرا ہوتا ہے، جس بندے نے وہ سارا کام کرنا ہوتا ہے،
جس بندے نے وہ سارا کام شروع کیا وہ ہوتا ہے، اور وہ ایک دن پہلے آپ سے جدا ہو اور آپ پھر بھی وہ تقریب اور وہ خوشی کی وہ تقریب اسی طرح سے قائم و دائم رکھیں، یہ صرف منہاج القرآن کا تو امتیاز ہے۔ کیونکہ ہمارے شیخ نے ہماری یہ تربیت دی ہے کہ بیٹا جب آپ دکھ انسانیت کی خدمت کریں، کسی محتاج تک اس کا حق پہنچائیں، کسی مستحق تک اس کا حق پہنچائیں، تو وہ اس انداز سے کہ اس کا عزت نفس مجروح نہ ہو اور ان کی خوشی آپ کی خوشی ہو، ان کا غم آپ کا غم ہو۔ آج ہم نے اپنے اتنے بڑے غم کو دبا کر اپنی ان بہنوں کی خوشی کو اس کو مقدم سمجھا، اور اس خوشی میں ہم یہاں پہ شریک ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی اختر علی قادری صاحب کی روح بھی اس خوشی میں شریک ہوگی، اور وہ اسی طرح سے خوش ہوں گے جیسے ہماری یہ دلہن بہنیں خوش ہوں گی، جیسے ہمارے سٹیج پہ جلوہ افروز ہمارے دلہا بھائی خوش ہوں گے اسی طرح سے، کیونکہ یہی بندے کا آخرت کا متاع ہے اور یہی آخرت میں نجات کا سبب ہے جو وہ کام پوری زندگی کر کے گئے ہیں۔ منہاج القرآن کا وہ ایک چمکتا ستارہ جن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء کرام کی صف میں رکھا ہوگا، اور یہ بات میں یہاں انشاءاللہ ثابت کروں گا قرآن پاک کے ریفرنسز سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہوگا ان کے کام کے صلے میں، تحریک منہاج القرآن کے لیے جو ان کی خدمات ہیں اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ میرا بھائی اختر علی قادری ان صفوں میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ محشر کے دن، اور کس وجہ سے کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاء کرام کی پھر ڈیفینیشن دی جاتی ہے اسی آیت میں، دوسری آیت میں اس کے ساتھ، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کوئی پوچھے اولیاء کرام کون ہے؟ یہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ڈیفینیشن بھی دے دوں، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، جو متقی رہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کا اور متقی کی ڈیفینیشن پھر قرآن پاک سے ہی پوچھتے ہیں، تو سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ کلام ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے، لیکن ہدایت کن کے لیے ہے؟ وہ کنڈیشنل ہدایت ہے، وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور اللہ کے لیے نماز کے قائم کرنے والے لوگ ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، جو رزق اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم میں سے اکثر یہاں پہ موجود ہیں، اور سٹیج پر زیادہ تر جتنے بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں ان کی زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں اس ایونٹ میں بھی اور اوورآل سوسائٹی میں بھی خرچ کرنے کی۔ ہم سب کسی نہ کسی لیول پر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ توفیق اللہ بہت کم لوگوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ خود بھی خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے موٹیویشنل ایک مثال بنتے ہیں، وہ موٹیویٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ الحمدللہ یہ وہ سارے لوگ ہیں، یہاں کی یہ جو ٹیم، اختر علی قادری صاحب، شہباز بھائی اور ان کی پوری ٹیم جتنی یہاں پہ موجود ہے، کہ یہ صرف خود خرچ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ان کا صلہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اور بڑھ چڑھ کے ہوگا۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، اور یہ پھر آخری جو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں ان میں سے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون فی سبیل اللہ
ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس قاعدے اور پیمانے کے ساتھ کہ وہ خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ منہاج القرآن کی تربیت ہی یہی ہے، ہمارے قائد کی تربیت ہی یہی ہے کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ احسان نہیں جتاتے. اور اس کی مثال آج کا یہ پروگرام بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنا پروقار پروگرام جو ہم اپنی ذاتی بہنوں اور اپنی ذاتی بیٹیوں کے لیے جو پروگرام ارینج کرتے ہیں وہ بھی اس لیول کا نہیں ہوتا جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں پہ ارینج کیا گیا ہے. آپ سب کو مبارک ہو اور 100 بار مبارک ہو کہ یہ اپنے قائد کی اس تربیت پہ آپ اتنا پورا اتر رہے ہیں اور اپنے قائد کی تربیت کا ایک مثالی نمونہ ہے آپ سب. الحمدللہ جیسے میں نے عرض کی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور اس ضابطے اور قاعدے پر کہ احسان نہیں جتاتے اور احسان جتا کر تکلیف نہیں پہنچاتے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور سورہ یونس کی اس آیت میں بھی جو اللہ نے فرمایا ہے کہ لا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے وہ بھی ان پہ بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور وہ لوگ بھی جو اللہ کے اولیاء کرام میں سے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس لیے میرا وجدان کہہ رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اور میں اس بات پہ بڑا مطمئن ہوں کہ میرے بھائی اختر علی قادری صاحب کو انشاءاللہ اللہ محشر کے دن اولیاء کرام کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کام تھوڑا سا میں اس کے اختصار کے ساتھ اس کے خلاصہ دیتا چلوں، اور اس خلاصے میں ہمارے 20 ایسے پروجیکٹس ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے کہ منہاج فاؤنڈیشن صرف شادیوں کا ان کا پروجیکٹ ہے. یہ پروجیکٹ تو ہمارا آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. الحمدللہ یہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی قائم کردہ ویلفیئر آرگنائزیشن جو کہ دنیا کے اکثر ممالک میں ایک رجسٹرڈ چیریٹی کے طور پہ کام کر رہی ہے، اور دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو یا جہاں جہاں دکھی انسانیت کی خدمت ہو وہاں پہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں. اور خصوصی طور پہ پاکستان میں ہمارے کام کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہمارے پروجیکٹس کا دائرہ بہت وسیع ہے. ہماری مختلف ٹیمیں ہیں جو کہ مختلف پروجیکٹس پہ کام کرتی ہیں. ہماری آپریشنل ٹیمیں ہیں، ہماری پلاننگ کی ٹیمیں ہیں، ہماری ڈیولپمنٹس کی ٹیمیں ہیں، ہماری بہت سے ایسے پروجیکٹ جو آرفن کیئر پہ کام کر رہی ہے، بہت سے ایسے پروجیکٹ جو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. یہ تمام ٹیمیں جب یکجا ہوتی ہیں تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پورا سٹرکچر بنتا ہے. آج میں کچھ پروجیکٹس کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ وقت بہت کم ہے. اختصار کے ساتھ ان پروجیکٹس میں سے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفن کیئر کا جو پروجیکٹ ہے آغوش کے نام سے، آغوش لاہور، آغوش سیالکوٹ، آغوش جہلم، آغوش کراچی، ان تمام جگہوں پہ سینکڑوں بچیوں کی ہم کفالت کر رہے ہیں. اور ایک بچے کی کفالت پہ ماہانہ 15,000 سے زیادہ کا خرچ آ رہا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان بچوں کا ہم نے کیا سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، ان کے کھانے کا، ان کی تعلیم کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے اسٹیشنری کا. جیسے میں اپنے ذاتی بچوں کے لیے گھر میں رسپانسبل ہوں، اسی طرح سے ہم ان تمام بچوں کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ان بچوں کی کفالت ہم کر کے ان کو فارغ کر دیا، بلکہ ان کے ساتھ ہماری یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ
کہ ان بچوں کو ہم نے پریکٹیکل لائف میں انٹر کرنا ہے، اور الحمدللہ اس میں سے 20 ایسے بچے ہیں کہ جو گریجویٹ ہو گئے، جنہوں نے ماسٹر کر لیا ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے، اور اب الحمدللہ وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں انٹر ہیں، جس میں آرمی میں کمیشنڈ آفیسر تک کی الحمدللہ ان کو یہ سعادت ملی ہے، اور آرمی میں کمیشنڈ آفیسر ہیں آغوش میں پڑے ہوئے بچوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ کروڑہا روپوں کی سالانہ ہماری بجٹ ہے وظائف کے لیے، اور جو یتیم اور مستحق بچے پورے ملک میں ان کی کفالت، تعلیمی کفالت کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اسٹوڈنٹ ویلفیئر بورڈ کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے ہمارا، اس کے تحت ہم وظائف تقسیم کرتے ہیں ان مستحق اور ذہین بچوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا ہمارا پروجیکٹ ہے، جس میں لاکھوں مستحق خاندانوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے ہمارے تنظیمات کے نیٹ ورک کے تھرو، اور لاہور میں سب سے بڑا وہ اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ابھی لاہور کے مضافات میں 10 ایکڑ زمین پر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفن کیئر ویلیج بننے جا رہا ہے، جس میں 500 یتیم بچوں اور 500 یتیم بچیوں، یعنی ٹوٹل 1000 بچیوں اور بچوں کا وہ پروجیکٹ ہے، جس میں وہ تعلیم بھی ان کو ملے گی، وہاں پہ رہنے سہنے کا ماحول بھی ہوگا، کھیلنے کودنے کا بھی، اور ان کے تمام جتنی بھی زندگی میں ان کو جو ایک اپر میڈل کلاس کے بچے کو جو فیسیلیٹیز اویلیبل ہوں گی، وہ ان تمام بچوں کو وہاں پہ وہ فیسیلیٹیز اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمارے واٹر پروجیکٹس ہزارہا کی تعداد میں، ہمارے واٹر پروجیکٹس تھر پارکر، انٹیریئر سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جب میں ان پروجیکٹس کے وزٹس پہ جاتا ہوں تو اکثر میرے آنسو نکل جاتے ہیں کہ وہ ان تمام ایریاز میں وہ پروجیکٹس ہیں کہ جہاں پہ ایک بوند پانی کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ جوہڑوں پہ جانور بھی پانی پی رہا ہے، اور انہی جوہڑوں سے پینے کے لیے وہ لوگ بھی اپنا پانی اٹھا رہے ہیں، اور وہ پانی جا کر وہ گھر میں ایک برتن میں رکھتے ہیں، اور جب وہ بیٹھ جاتی ہے اس میں سے کثافت، وہ پانی وہ پیتے ہیں۔ ان علاقوں میں ہمارے سولر پینل سے چلنے والے ٹیوب ویل، اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ پمپ، بڑے ہینڈ پمپ، چھوٹے ہینڈ پمپ، ہزارہا کی تعداد میں ہمارے یہ پروجیکٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 20 مقامات پر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اور 20 مقامات پہ ڈیلی ہزارہا لوگوں میں پکا پکایا کھانا وہ تقسیم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس پروجیکٹ کا ہم مزید اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اس کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جتنے بھی نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں، جیسے پچھلے سال بھی سیلاب نے تباہیاں مچائی ہوئی تھی اس ملک میں، زلزلے میں، اور پچھلے سال کے سیلاب میں بہت سے ہزارہ لوگوں کے گھر جو ہے وہ مسمار ہوئے، وہ گر گئے، ان میں سے سینکڑوں مقامات پہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ان لوگوں کو گھر بنا کے دیے، اور ان گھروں کی چابیاں ان کے حوالے کر دی جو مستحق لوگ تھے، جن کے گھر ڈوب گئے تھے سیلاب میں، اور وہ بالکل کھلے آسمان تلے آ گئے تھے۔ اس طرح کے ڈیزاسٹر میں ہماری خیمہ بستیاں لگتی ہیں، ہم راشن تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے پکا پکانا کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہزارہا فیملیز میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے، اور ڈور ٹو ڈور ہم یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس ڈسٹرکٹ میں بھی ہم نے 20 مقامات پر اکثر یہ ایکٹیویٹیز کی ہیں کہ ہم گھروں میں جا کر ہمارے رضاکار ان کی پہلے لسٹیں بناتے ہیں، اور پھر ان گھروں میں جا کر راشن تقسیم کرتے ہیں پورے رمضان کے مہینے کے لیے۔ ایجوکیشن ہمارا طور امتیاز ہے، اور یہ ہمارا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ابھی فوکس ان ایجوکیشن پروجیکٹس پہ پورے ملک میں، اور شیخ الاسلام صاحب کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہے کہ بیٹا کم از کم 100 کالجز آپ نے تعمیر کروانے ہیں اور چلانے ہیں پورے ملک میں۔ الحمدللہ ان کالجز کا جو پہلا پروجیکٹ ہے وہ خانیوال میں گرلز ڈگری کالج، وہ الحمدللہ اس سال اس میں داخلے شروع ہیں اور داخلے ہو چکے ہیں، کچھ اور کچھ آ رہے ہیں ہمارے پاس۔
وہ کالج اس کی اوپننگ ہو چکی ہے. 10 کنال زمین پر فقید المثال کیمپس ہے. اگر آپ کا کبھی بھی ملتان کی طرف جانا ہو تو اس پروجیکٹ کا میں چاہوں گا کہ آپ ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ کو ایک روحانی تسکین ملے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ان بچیوں کے لیے، اس ملک کی بچیوں کے لیے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں اور کیا کیا کام کرنے جا رہے ہیں. ان پروجیکٹس کے اختصار کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو کنٹریبیوشن، یہ تو وہ کنٹریبیوشنز ہیں کہ جو ویلفیئر کے میدان میں ہم ڈائریکٹ جو بینیفیشری ہے اس کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کی وہ کنٹریبیوشن شاید بہت سے لوگوں سے مخفی ہو کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کی قائم کردہ منہاج القرآن سے لاکھوں لوگوں کے گھر میں چولہے جل رہے ہیں. ہزارہا لوگ جو ہمارے اداروں میں امپلائیز ہیں ان کے گھر میں چولہا جلنے کا جو وسیلہ بن رہا ہے اس کا سہرا بھی ڈاکٹر طاہر القادری کے سر ہے. کیونکہ اگر اس ملک میں جس میں معاشی بحران ہو اور روزگار میسر نہ ہو اور وہاں پہ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے مواقع دیے جائیں اور وہ لوگ جن میں ایبیلٹیز ہیں، یہ بات میں کرتا چلو کہ الحمدللہ یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور ہمارے شیخ کی تربیت ہے کہ ہم ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے ہم ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. اس میں ہم نہ مذہب کو دیکھتے ہیں، نہ فرقے کو دیکھتے ہیں، نہ زبان کو دیکھتے ہیں، نہ ایتھنک بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر ہمارے منہاج القرآن کے مرکزی شادیوں کی تقریب میں آؤ گے تو ہر سال آپ کو وہاں پہ کرسچن کپلز بھی ملیں گے، ہندو کپلز بھی ملیں گے اور مسلمان کپلز بھی ملیں گے جن کی سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور جیسے میں نے عرض کی کہ تھر پارکر میں ہمارے ہزارہ واٹر پروجیکٹس ہیں اور آپ سب کے علم میں ہوگا کہ مور دین 80% پاپولیشن تھر پارکر کی وہ ہندو ہے. اس کے باوجود وہاں پہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا اس لیول کا کام ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارے کسی بھی ادارے میں جب کسی کو امپلائمنٹ ملتی ہے تو وہ کوئی یہ سوچ کر، یہ ذہن میں یہ بات اور دل میں اس بات کو، اس آئیڈیا کو وہ جگہ بھی نہ دے کہ خدا نہ خواستہ وہ صرف منہاج القرآن کے لوگوں کو وہ جابز ملتی ہیں ان اداروں میں. یہ کسی بھی مستحق اور کسی بھی ایبل بندے کو جو ایلیجیبل ہے اس سیٹ کے لیے اس کو یہ جاب ملتی ہے. اور اگر کوئی اس بات میں شک محسوس کرتا ہے تو لاہور میں ہمارے تمام ادارے وزٹ کر لے اور اس کا باقاعدہ اس پہ ایک ریسرچ ورک کر لے کہ اس میں کتنے لوگ منہاج القرآن کے ممبر ہیں. اس میں سے اکثر لوگ منہاج القرآن کے ممبر بھی نہیں ہوں گے لیکن وہ منہاج القرآن میں جابز کر رہے ہوں گے. یہ تربیت ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی اپنے ورکرز کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اراکین کے لیے، اپنے رفقا کے لیے. الحمدللہ یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ کسی بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی بچی اگر درخواست دیتی ہے ان شادیوں کے لیے تو اگر وہ مستحق ہے تو اسی کی شادی اسی پلیٹ فارم سے کرائی جاتی ہے. میں باری دیگر آپ سب کا بہت مشکور ہوں اور دعاگو ہوں، خصوصی طور پہ اپنی ان تمام بہنوں کے لیے اور اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے جو آج رشتے ازدواج میں بننے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھر آباد رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح کے کام کی تسلسل وہ جاری رہے اور یہ کام کبھی بھی نہ رکے. اگر یہ کام رکے گا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا اس ویلفیئر کے سیکٹر کا بھی، منہاج القرآن کا بھی، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بھی، اور خصوصی طور پہ جو لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں سب سے بڑا نقصان ان کا ہوگا. میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ اختر علی قادری صاحب نے یہ جو پودا لگایا ہے یہ کبھی بھی یہ کام رکے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جتنے بھی ویلفیئر کے کام ہیں اس کو مزید بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں اور اس کو مزید پھیلائیں اور اس کو مزید اونچائی تک اور ترقی تک لے کر جائیں. ایک ٹائم تھا جب یہاں پہ 3 یا 4 شادیاں ہوتی تھیں
میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا ایک دو ایونٹ پہلے، اس میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی تعداد کم از کم 5 کر دیں، اور ہم اپنی آخرت کی سنورنے کے لیے میں آج ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے سال اگر یہ تعداد 7 ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ یہ میری طرف سے ایک ریکویسٹ ہے، اور اس میں آپ میری جتنی بھی سروسز چاہیں گے انشاءاللہ، یہاں کے تنظیم کے لیے، یہاں کی اس پوری ٹیم کے لیے میرا ٹائم، میری سروسز ہر وقت اویلیبل ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال 7 شادیوں کی تقریب میں انشاءاللہ ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان کلمات کے ساتھ میں آپ سب کا مشکور ہوں، خصوصی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پوری ٹیم کو، اختر علی قادری صاحب کی اس پوری ٹیم کو، اور یہاں پہ موجود جتنے بھی ہمارے مرکزی قائدین ہیں، چودھری بابر صاحب، راجہ زاہد محمود صاحب اور مجاہد فرحان صاحب، ان تمام کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور آپ کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ کاوشیں دنیا کے لیے بھی قبول و منظور فرمائیں، اور آخرت کے لیے بھی ہمیں توش آخرت بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ محترم سید امجد علی شاہ صاحب کے خطاب کے دوران چودھری عثمان ملی صاحب، حاجی جمشید گجر صاحب رائس ریلر تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں